بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، مگر کبھی بھی ایسے آنے والی مشکل سے گھبرا کر یا آنے والی مشکل کو بڑا سمجھ کر خود کو اذیت یا تکلیف میں مت ڈالیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے، گزر جائے گی، مگر وہ چھوٹی تکلیف جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ساری زندگی کے لیے دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ مجھے یہ واقعہ میرے ایک دوست نے ایجپٹ سے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ میری والدہ کے ساتھ پیش آیا، آپ انہی کی زبانی سنیں۔ یہ 1970 کا دور تھا۔ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد گھر میں بیٹھنے کے بجائے جاب کرنے کو ترجیح دی جاتی تھی، لہٰذا میں نے بھی جاب کے لیے اپلائی کیا تو مجھے قاہرہ میں ایک آفس میں جاب مل گئی۔ میری رہائش قاہرہ کے باہر کے ایریا میں تھی۔ میرا روز کا آنا جانا بس کے ذریعے ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں کام کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ میرے ساتھ آفس میں میری ایک دوست بھی جاب کرتی تھی، وہ قاہرہ میں ہی رہتی تھی۔ عموماً واپسی پر جب آفس سے بس اسٹاپ پر جاتی تو میری دوست میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ کچھ دن جیسے آفس میں کام کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی، میرے دوست کو بھی دیر ہو گئی، لہٰذا جب ہم بس اسٹاپ پر پہنچے تو آخری بس کا ٹائم گزر چکا تھا اور میرا گھر جانے کا واحد ذریعہ بس تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب گھر کیسے جاؤں گی، تو میری دوست نے کہا کہ قاہرہ میں میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہوں، تم آج رات میرے ساتھ میری خالہ کے گھر چلو، وہیں میرے ساتھ ہی رہنا اور ہم صبح اکٹھے ہی آفس آ جائیں گے۔ میرے پاس اس آپشن کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا ہم دونوں ہی چل پڑیں اور اس کی خالہ کے گھر پہنچ گئیں۔ قاہرہ میں زیادہ تر لوگوں کی رہائش بلڈنگز میں بنے فلیٹوں میں ہوتی تھی۔ میری دوست کی خالہ کا بھی فلیٹ تھا۔ مجھے بہت خوش دلی سے ویلکم کیا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میری دوست نے کہا کہ چونکہ فلیٹ چھوٹا ہے اس لیے ساتھ والی بلڈنگ میں میری امی کی دوست رہتی ہیں، وہاں آپ کی رہائش کا بندوبست کیا ہے، لہٰذا میں اپنی دوست اور اس کی خالہ کے ساتھ اس بلڈنگ میں آئی۔ میری دوست کی خالہ کی فرینڈ بلڈنگ کے نیچے ہی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میری دوست اور اس کی خالہ وہیں سے ہی مجھے خداحافظ کہہ کر چلی گئی۔ وہ بہت اچھی تھیں جن کے پاس میں نے رات سٹے کرنا تھا۔ ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے۔ ہماری منزل 6واں فلور تھا۔ ابھی لفٹ دور سے فلور سے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دم میرے کانوں میں سنسناہٹ سی سنائی دی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے علاوہ بھی لفٹ میں کوئی موجود ہے اور مجھے اپنے کانوں میں کسی ریچھ کے رونے اور چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں زیادہ تھک گئی ہوں، اس لیے غنودگی کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ 6 فلور پر میری میزبان کا فلیٹ تھا۔ انہوں نے مجھے روم دکھایا اور چائے کافی کا پوچھا۔ مجھے بہت زور کی نیند آ رہی تھی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سونے کو ترجیح دی۔ میں بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے بھی نہیں ہوں گے کہ اسی طرح لفٹ میں میرے کانوں میں ریچھ کے رونے اور بین کرنے کی آواز آئی تھی۔ ویسے ہی دوبارہ آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں بیڈ سے اتر کر روم کے دروازہ کھول کر ہال میں آئی تو مجھے اس آواز کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے بلڈنگ کی لفٹ کے اندر کوئی پھنسا ہوا ہے اور وہ زور زور سے چیخ رہا ہے، اور لفٹ بھی تیزی سے کبھی نیچے کبھی اوپر آ جا رہی ہے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ پہلے تو باہر نکل کر لفٹ میں دیکھنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر واپس روم میں آ کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نے خود کو ریلیکس اور نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سوتے جاگتے اور ڈرتے صبح ہو گئی۔ میں تیار ہو کر ہال میں آ گئی تو اتنے دیر میں میری دوست اور ان کی خالہ مجھے لینے کے لیے آ گئیں۔ ہم سب نے ناشتہ ادھر ہی کیا۔ ناشتہ کے بعد میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ رات کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اور تو کچھ نہیں، بس میں رات بھر سو نہیں سکی، مختلف آوازیں آتی رہیں۔ تو میری دوست کی خالہ نے کہا کہ تمہیں بتانا بھول گئی، اس فلیٹ کی دوسری منزل پر ایک ماں بیٹا رہتے تھے۔ ایجپٹ میں قانون ہے کہ جب آپ کی عمر 18 سال ہو جاتی ہے تو آپ کو لازماً 2 سال کے لیے فوج میں جانا پڑتا ہے۔ وہ لڑکا فوج میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک پلان سوچا اور خود کو آگ لگا کر لفٹ میں بند کر لیا۔ سوچا تھا کہ لفٹ میں آگ لگا کر دوسرے فلور سے نیچے گراؤنڈ تک جاؤں گا تو اتنی دیر میں لوگ بھی شور سن کر نیچے آ جائیں گے اور مجھے بچا لیں گے۔ میرے جسم میں آگ کی وجہ سے پرابلم ہو جائے گی جس سے فوج میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ فوج کسی بھی ڈیفیکٹو بندے کو فوج میں بھرتی نہیں کرتی۔ لیکن جیسے ہی اس نے خود کو آگ لگا کر لفٹ میں بند کیا، لفٹ میں کوئی پرابلم آ گئی جس سے وہ سٹک ہو گئی اور وہ لڑکا ایسے ہی لفٹ میں چیختا چلاتا جل کر مر گیا۔ اب ہر روز رات کے وقت لفٹ خود بخود اوپر نیچے ہوتی ہے
اور لفٹ میں اسی طرح کسی کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی کسی کو یہ آوازیں ریچھ کے چیخنے چلانے کی لگتی ہیں تو کبھی کسی کو انسان کے چیخنے چلانے کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی روح بھٹکتی ہے اور ایسے ہی بے چین پھر رہی ہے۔ میں نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے فلیٹ سے باہر نکل کر لفٹ میں دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر پھر ڈر کر واپس روم میں چلی گئی۔ اس وقت اگر لفٹ میں جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جب تک میں اس آفس میں رہی اپنے دوست سے پوچھتی رہی کہ کیا وہ آوازیں ابھی بھی آتی ہیں، تو میری دوست نے مجھے بتانا کہ دوسری بلڈنگز میں آوازیں نہیں آتی ہیں، البتہ اس بلڈنگ میں وہ آوازیں اسی طرح آ رہی ہیں۔ دوستو، یقیناً آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔